تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے، لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ صوم ایز سچ، ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، یہ صوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا، کچھ اور اپنی خواہشات پر قدغن لگانا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی سیلف کنٹرول کے لیے۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، اگر یہ ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام صوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے، گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے، میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میری منکوحہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ گویا کہ اب یہاں کیا معاملہ ہوا کہ خود ہی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو۔ تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے۔ اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے۔ یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف انیہیلیشن، اس نفس کو کچل دو کچل دو کچل دو، جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاضتیں رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچین مناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو، بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے۔ یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا، پھر زندگی اسے گزار جائے گی، وہ زندگی بسر نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں، بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں۔ تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال، جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر، یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے اڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار، یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے۔ اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا۔ لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہیں کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا۔ تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔